میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات آج کی اس مجلس مسالمہ بھی مجلس مرثیہ میں بھی شریک ہیں، اور انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہمارے مرثیہ گو شاعر جناب علی عرفان صاحب جو لنڈن اونٹاریو سے تشریف لائے ہیں اپنا 9 تصنیف مرثیہ نبوت پیش کریں گے۔ دراصل مرثیہ اپنے آپ میں ایک مجلس ہے، مختلف لغات میں مرثیہ کے تعلق سے مختلف باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو ایک بات جو ایک مماثلت ہے، چاہے وہ اردو ڈکشنری ہو، اردو لغت ہو، عربی ہو یا فارسی ہو، کہ مرثیہ کسی مرنے والے کی شخصیت پر اس کے کردار کی تعریف کرنا، اس کی اچھائیوں کا بیان کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر پڑنے والی مصیبتوں کا بیان۔ اردو کی نور اللغات میں یہی تعریف کچھ اضافے کے ساتھ ملتی ہے کہ مرنے والے کی خوبیوں کا تذکرہ، اس پر پڑی ہوئی مشکلات کا تذکرہ، اور آخر میں ضروری ہے کہ واقعات کربلا کا وہ درد انگیز بیان کیا جائے کہ رقت طاری ہو اور گریہ و زاری کی کیفیت پیدا ہو۔ نور اللغات نے اس بات کو ثابت کیا اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ مرثیہ چاہے شخصی ہو، واقعات کربلا کا بیان، اہل بیت علیہ السلام پر پڑنے والی مصیبتوں کا بیان، یہ مرثیہ کا ایک لازمی جز قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے ذہن میں جب مرثیہ کا لفظ آتا ہے تو ذہن صرف واقعات کربلا کی طرف جاتا ہے، اور مرثیہ اب منسوب ہو چکا ہے واقعات کربلا سے، سید الشہداء سے، اور اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والی مصیبتوں سے۔ میں نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل مجلس ہوا کرتا ہے مرثیہ، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ حضرات اس میں فضائل کے گوشے بھی، شعراء حضرات اس میں فضائل کے گوشے بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مصائب کے بھی۔ آپ ان مرثیوں کو اور ان مرثیہ گو شاعروں کی محنتوں کو سبک نہ جانیے، یہ انتہائی سخت اور مشکل ترین کام ہے جو شعراء حضرات آج کے اس دور میں انجام دے رہے ہیں۔ یہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کی کوشش نہیں، بلکہ کئی سالوں کی کوشش ہوا کرتی ہے، تب کہیں جا کر ایک مرثیہ تخلیق پاتا ہے، جسے آپ حضرات اور ہم چند منٹوں میں سماعت فرما لیتے ہیں۔ یہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار تمام مرثیہ گو شاعروں کو کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بھائی علی عرفان صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، وہ اپنے اہل و عیال شاد و آباد رہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مرثیہ بعنوان نبوت پیش فرمائیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مرثیے سے پہلے تمہیداً 2 قطعات مرثیے ہی کے حوالے سے۔ میں نے یہ کب کہا کہ میری شاعری ہے کچھ، میں نے یہ کب کہا کہ میری شاعری ہے کچھ، یہ کب لکھا کہ ملک سخن کا رئیس ہوں، میں نے یہ کب کہا کہ میری شاعری ہے کچھ، یہ کب لکھا کہ ملک سخن کا رئیس ہوں، اتنا ہے اعتراف بسد عاجزی مجھے، اتنا ہے اعتراف بسد عاجزی مجھے، میں خوشہ چین گلشن جوش و انیس ہوں۔
میں نے یہ کب کہا کہ میری شاعری ہے کچھ، یہ کب لکھا کہ ملک سخن کا رئیس ہوں، اتنا ہے اعتراف بسد عاجزی مجھے، میں خوشہ چین گلشن جوش و انیس ہوں۔ یہ جو مرثیہ ہے نبوت، اسی کے حوالے سے یہ 4 مصرے سنیے کہ حمد اور نعت کے مابین ہے وحدت لکھا، حمد اور نعت کے مابین ہے وحدت لکھا، کام آسان نہ تھا جوڑ کے ہمت لکھا، کام آسان نہ تھا جوڑ کے ہمت لکھا، پہلے توحید کے سورے کو پڑھا با تفسیر، پہلے توحید کے سورے کو پڑھا با تفسیر، مرثیہ تب یہ بعنوان نبوت لکھا۔ پہلے توحید کے سورے کو پڑھا با تفسیر، مرثیہ تب یہ بعنوان نبوت لکھا۔ اس مرثیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ نبوت کا بیان عقل اور منطق یعنی لاجک اور ریزننگ کی بنیاد پر ہو، اور اس میں وجود نبوت، شواہد نبوت، صفات نبوت، ہر چیز پر منطق ہی کے ذریعے سے گفتگو ہو۔ کس واسطے خدا نے کیے خلق دو جہاں، کس واسطے خدا نے کیے خلق دو جہاں، کس واسطے بنائے گئے کون اور مکان، کس واسطے سجائی گئی بزم کہکشاں، کس واسطے سجائی گئی بزم کہکشاں، عادل ہے رب تو مقصد خلقت کرے عیاں، عادل ہے رب تو مقصد خلقت کرے عیاں، بے مقصدی خلاف عدالت ہے دوستو، بے مقصدی خلاف عدالت ہے دوستو، ہاں مقصد حیات عبادت ہے دوستو، بے مقصدی خلاف عدالت ہے دوستو، ہاں مقصد حیات عبادت ہے دوستو، میدان بندگی میں سبھی ایک سے نہیں، میدان بندگی میں سبھی ایک سے نہیں، انسان کہیں پہ کچھ ہے تو کچھ اور ہے کہیں، مسجد میں کوئی ہے تو کوئی دیر کا مکین، مسجد میں کوئی ہے تو کوئی دیر کا مکین، رتبہ ہو سب کا ایک نہیں عدل سے قریب، رتبہ ہو سب کا ایک نہیں عدل سے قریب، جیسا عمل ہو ویسی جزا بھی ضرور ہے، جیسا عمل ہو ویسی جزا بھی ضرور ہے، ایسے میں جبر عدل الہی سے دور ہے، جیسا عمل ہو ویسی جزا بھی ضرور ہے، ایسے میں جبر عدل الہی سے دور ہے، جب آدمی ہی فعل کا اپنے ہے ذمہ دار، جب آدمی ہی فعل کا اپنے ہے ذمہ دار، اور حق کی بندگی پہ جزا کا ہے جب مدار، اور حق کی بندگی پہ جزا کا ہے جب مدار، لازم خدا پہ ہے کہ کرے حق کو آشکار، لازم خدا پہ ہے کہ کرے حق کو آشکار، ورنہ کہے گا کون کہ عادل ہے کردگار، لازم خدا پہ ہے کہ کرے حق کو آشکار، ورنہ کہے گا کون کہ عادل ہے کردگار، بے رہنما جو طے نہ ہو وہ راستہ ہے یہ، بے رہنما جو طے نہ ہو وہ راستہ ہے یہ، بھیجے نبی تقاضۂ عدل خدا ہے یہ، بے رہنما جو طے نہ ہو وہ راستہ ہے یہ، بھیجے نبی تقاضۂ عدل خدا ہے یہ، ہو کار رہبری میں نہ اسیاں کا شائبہ، ہو کار رہبری میں نہ اسیاں کا شائبہ، یہاں ہر قدم پہ شک کا وگرنہ ہے سامنا، ہو کار رہبری میں نہ اسیاں کا شائبہ، یہاں ہر قدم پہ شک کا وگرنہ ہے سامنا، زد پر رہے گا شک کی ہر ایک حکم شرع کا، زد پر رہے گا شک کی ہر ایک حکم شرع کا، معلوم ہی نہ ہوگا کہ سچ کیا غلط ہے کیا، معلوم ہی نہ ہوگا کہ سچ کیا غلط ہے کیا، دو اور دو کی طرح سے ثابت ہوئی یہ بات، بھیجے نبی خدا نے تو عصمت تھی ساتھ ساتھ، دو اور دو کی طرح سے ثابت ہوئی یہ بات، بھیجے نبی خدا نے تو عصمت تھی ساتھ ساتھ،
پیغمبری صفات کا جب تذکرہ کرو عصمت کے ساتھ علم لدنی کا ذکر ہو. پیغمبری صفات کا جب تذکرہ کرو عصمت کے ساتھ علم لدنی کا ذکر ہو. آتے ہیں انبیاء جو سکھانے جہان کو، وہ کیا کسی سے علم کو حاصل کریں کہو. آتے ہیں انبیاء جو سکھانے جہان کو، وہ کیا کسی سے علم کو حاصل کریں کہو. استاد سے ہے کسب نہ کوئی کتاب سے، استاد سے ہے کسب نہ کوئی کتاب سے، ملتا ہے علم ان کو خدا کی جناب سے. استاد سے ہے کسب نہ کوئی کتاب سے، ملتا ہے علم ان کو خدا کی جناب سے، ملتا ہے علم ان کو خدا کی جناب سے. معلوم ہو گیا کہ ہو عصمت نبی کے ساتھ، معلوم ہو گیا کہ ہو عصمت نبی کے ساتھ، ہو علم و عقل و فہم و فراست نبی کے ساتھ، ہو علم و عقل و فہم و فراست نبی کے ساتھ. جود و سخا و صدق و امانت نبی کے ساتھ، جود و سخا و صدق و امانت نبی کے ساتھ. جو موت پر ہنسے وہ شجاعت نبی کے ساتھ. معلوم ہو گیا کہ ہو عصمت نبی کے ساتھ، ہو علم و عقل و فہم و فراست نبی کے ساتھ. جود و سخا و صدق و امانت نبی کے ساتھ. جو موت پر ہنسے وہ صداقت نبی کے ساتھ. نسل و نسب میں، خلق میں، تینت میں، طور میں، نسل و نسب میں، خلق میں، تینت میں، طور میں، ہو بہترین خلق نبی اپنے دور میں. نسل و نسب میں، خلق میں، تینت میں، طور میں، ہو بہترین خلق نبی اپنے دور میں. رہبر زمیں پہ بھیجے گئے ہیں کئی ہزار، ترسیل حق کا ڈالا تھا جن پر خدا نے بار. کامل تھا ان پہ خالق عادل کو اعتبار، کامل تھا ان پہ خالق عادل کو اعتبار. وہ ان کے دستے پاک شریعت کی وہ مہار، وہ ان کے دستے پاک شریعت کی وہ مہار. موجز نما بنا کے انہیں دستگیر نے، حجت تمام کر دی خدائے قدیر نے. موجز نما بنا کے انہیں دستگیر نے، حجت تمام کر دی خدائے قدیر نے. اب دل سے دور کر کے تعصب کی رات کو، اب دل سے دور کر کے تعصب کی رات کو، نور خرد سے دیکھو ذرا کائنات کو. اب دل سے دور کر کے تعصب کی رات کو، نور خرد سے دیکھو ذرا کائنات کو. تاریخ میں تلاش کرو ان ذوات کو، پاؤ گے جن میں ساری نبی کی صفات کو. تاریخ میں تلاش کرو ان ذوات کو، پاؤ گے جن میں ساری نبی کی صفات کو. انسان جو یوں بڑھے تو ملیں اس کو کتنے نام، انسان جو یوں بڑھے، انسان جو یوں بڑھے تو ملیں اس کو کتنے نام. سورج سے بھی زیادہ ہے پر نور جن کے نام. نام دیکھیے، آدم ہے اپنے علم کا دریا لیے ہوئے، آدم ہے اپنے علم کا دریا لیے ہوئے، اور نوح زندگی کا سفینہ لیے ہوئے. آدم ہے اپنے علم کا دریا لیے ہوئے، اور نوح زندگی کا سفینہ لیے ہوئے. موسیٰ ہے جلوہ گر ید بیضا لیے ہوئے، موسیٰ ہے جلوہ گر ید بیضا لیے ہوئے. مٹھی میں ہے حیات کو عیسیٰ لیے ہوئے. آدم ہے اپنے علم کا دریا لیے ہوئے، اور نوح زندگی کا سفینہ لیے ہوئے. موسیٰ ہے جلوہ گر ید بیضا لیے ہوئے، مٹھی میں ہے حیات کو عیسیٰ لیے ہوئے. خلت کا پیراہن ہے براہیم پر سجا، اور فرق پر ہے تاج امامت دھرا ہوا. آتے رہے رسول و نبی بن کے رہنما، فکر بشر کو کر دیا مائل با ارتقا. آتے رہے رسول و نبی بن کے رہنما، فکر بشر کو کر دیا مائل با ارتقا. جب وقت آیا دین خدا کے کمال کا، مقصود کن فکاں جو تھا آخر وہ آ گیا.
آتے رہے رسول و نبی بن کے رہنما، فکر بشر کو کر دیا مائل با ارتقا۔ جب وقت آیا دین خدا کے کمال کا، مقصود کن فکاں جو تھا آخر وہ آ گیا۔ نام خدائے پاک سے مشتق ہے جس کا نام، آ پہنچا بادشاہ رسولاں باحتشام، آ پہنچا بادشاہ رسولاں باحتشام۔ توحید و عدل رب کی وہ روشن دلیل ہے، توحید و عدل رب کی وہ روشن دلیل ہے، ہاشم کا آفتاب حسین و جمیل ہے۔ توحید و عدل رب کی وہ روشن دلیل ہے، ہاشم کا آفتاب حسین و جمیل ہے۔ وہ وارث ذبیح ہے جان خلیل ہے، وہ وارث ذبیح ہے جان خلیل ہے، وہ اولین خلق خدائے جلیل ہے۔ توحید و عدل رب کی وہ روشن دلیل ہے، ہاشم کا آفتاب حسین و جمیل ہے، وہ وارث ذبیح ہے جان خلیل ہے، وہ اولین خلق خدائے جلیل ہے۔ بھائی دیکھیے خاص طور سے وہ اولین خلق خدائے جلیل ہے۔ گن گاتے تھے فرشتے رسالت مآب کے، گن گاتے تھے فرشتے رسالت مآب کے، آدم ابھی تھے بیچ میں آب و تراب کے۔ گن گاتے تھے فرشتے رسالت مآب کے، آدم ابھی تھے بیچ میں آب و تراب کے۔ کیا اس کے باب میں ہو کوئی مدح گستری، وہ نور کردگار وہ فخر پیمبری، معراج پر بلایا گیا ایسی برتری، وہ نور کردگار وہ فخر پیمبری، معراج پر بلایا گیا ایسی دلبری، بعد از خدا اسی کی جہاں میں ہے برتری۔ ناز اس پہ ہے خدا کو وہ ایسا ہے بے بدل، قول اس کا قول رب ہے مشیت ہے ہر عمل، قول اس کا قول رب ہے مشیت ہے ہر عمل۔ ناز اس پہ ہے خدا کو وہ ایسا ہے بے بدل، قول اس کا قول رب ہے مشیت ہے ہر عمل۔ وہ آخری رسول ہے عصمت مآب ہے، وہ آخری رسول ہے عصمت مآب ہے، وہ شہر علم ہے کہ علی جس کا باب ہے۔ وہ آخری رسول ہے عصمت مآب ہے، وہ شہر علم ہے کہ علی جس کا باب ہے۔ نسل و نسب جو دیکھو تو وہ انتخاب ہے، نسل و نسب جو دیکھو تو وہ انتخاب ہے، آغوش پرورش بھی جو ہے لاجواب ہے۔ وہ آخری رسول ہے عصمت مآب ہے، وہ شہر علم ہے کہ علی جس کا باب ہے۔ نسل و نسب جو دیکھو تو وہ انتخاب ہے، آغوش پرورش بھی جو ہے لاجواب ہے۔ ہو معجزوں کا ذکر آغوش پرورش بھی جو ہے لاجواب ہے، ہو معجزوں کا ذکر تو پھر پوچھنا ہے کیا، قرآن و اہل بیت ہیں اعجاز مصطفیٰ۔ ہو معجزوں کا ذکر تو پھر پوچھنا ہے کیا، قرآن و اہل بیت ہیں اعجاز مصطفیٰ۔ ہر رشتہ بے مثال تھا رب کے حبیب کا، عبداللہ جیسے باپ تھے عمران سے چچا، عبداللہ جیسے باپ تھے عمران سے چچا، زوجہ خدیجہ جیسی ملی ماں تھی آمنہ، بھائی علی سا پایا کہ جو بازو کا زور تھا، بھائی علی سا پایا کہ جو بازو کا زور تھا۔ رشتوں ہی کے حوالے سے بیت دیکھیے کہ بس ایک غم بجان نبی تھا لگا ہوا، بس ایک غم بجان نبی تھا لگا ہوا، تار سے دراز وہ بے ذریت رہا، بس ایک غم بجان نبی تھا لگا ہوا، تا عرصہ دراز وہ بے ذریت رہا۔ وارث جو ہے یہ آدم و نوح و خلیل کا،
وارث جو ہے یہ آدم و نوح و خلیل کا، اس کا بھی ورثہ دار ہو کوئی تو اے خدا، کب تک سنے گا تانے آدھا یہ برملا، آئی ندا کہ دیکھو محمد کا مرتبہ، آئی ندا کہ دیکھو محمد کا مرتبہ، کوثر کو ہم نے بھیجا پیمبر کی شان میں، ابتر نہ عدو نبی کا ہے اب اس جہان میں، کوثر کو ہم نے بھیجا پیمبر کی شان میں، ابتر عدو نبی کا ہے اب اس جہان میں، آغوش میں ختیجہ کے آئیں جو فاطمہ، آغوش میں ختیجہ کے آئیں جو فاطمہ، خوشیوں سے جگمگانے لگا رخ حیات کا، خوشیوں سے جگمگانے لگا رخ حیات کا، پھر وقت آیا جب ہوئے بحرین ایک جا، پھر وقت آیا جب ہوئے بحرین ایک جا، برسے گوہر بدامن زہرا و مرتضی، آغوش میں ختیجہ کے آئیں جو فاطمہ، خوشیوں سے جگمگانے لگا رخ حیات کا، پھر وقت آیا جب ہوئے بحرین ایک جا، برسے گوہر بدامن زہرا و مرتضی، حسنین آئے دین میں ایک جان آ گئی، حسنین آئے دین میں ایک جان آ گئی، روئے رسول پاک پہ مسکان آ گئی، حسنین آئے، حسنین آئے دین میں ایک جان آ گئی، روئے رسول پاک پہ مسکان آ گئی، کہہ کر حسین و منی بتایا رسول نے، کہہ کر حسین و منی بتایا رسول نے، اب نسل میری پھیلے گی میرے حسین سے، یہ حسین و منی انا من حسین مشہور حدیث ہے، اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے انا من حسین، اس کی تفسیریں علماء اور ذاکرین نے بے شمار کی ہیں، اگلے چند مصروں میں ایک انا من حسین کی ایک تفسیر میں نے بھی کی ہے، شاید نہیں ہو، کہہ کر حسین و منی بتایا رسول نے، اب نسل میری پھیلے گی میرے حسین سے، ایک وقت پھر وہ آیا، ایک وقت پھر وہ آیا کہ شاداں حسین تھے آغوش میں شبیہ نبی کو لیے ہوئے، ایک وقت پھر وہ آیا کہ شاداں حسین تھے آغوش میں شبیہ نبی کو لیے ہوئے، اکبر جو آئے گود میں زہرا کے چین کی، تفسیر بن گئے وہ انا من حسین کی، کہہ کر حسین و منی بتایا رسول نے، اب نسل میری پھیلے گی میرے حسین سے، ایک وقت پھر وہ آیا کہ شاداں حسین تھے آغوش میں شبیہ نبی کو لیے ہوئے، اکبر جو آئے گود میں زہرا کے چین کی، تفسیر بن گئے وہ انا من حسین کی، ہونے لگے جوان جو اکبر تو یوں لگا پھر سے شباب احمد مختار آ گیا، ہونے لگے جوان جو اکبر تو یوں لگا پھر سے شباب احمد مختار آ گیا، کہتے تھے خود حسین کہ واقف ہے کبریا ہر طرح سے ہے آئینہ اکبر رسول کا، کہتے تھے خود حسین کہ واقف ہے کبریا ہر طرح سے ہے آئینہ اکبر رسول کا، ایسے میں دین حق نے پکارا حسین کو، ایسے میں دین حق نے پکارا حسین کو، کرب و بلا سے آیا بلاوا حسین کو۔ اگلے بند کا پہلا مصرع میر انیس کا ہے، کرب و بلا سے آیا بلاوا حسین کو، لو کربلا کی سمت شہ کربلا چلا، لو کربلا کی سمت شہ کربلا چلا، مشکل مٹانے دین کی مشکل کشا چلا، حق آشکار کرنے بنے مرتضی چلا، باطل سے لڑنے سبت رسول خدا چلا، باطل سے لڑنے سبت رسول خدا چلا، اسلام کی نقاب رخ شر سے کھینچنے سبت نبی کے ساتھ شبیہ نبی چلے، اسلام کی نقاب رخ شر سے کھینچنے سبت نبی کے ساتھ شبیہ نبی چلے، تھے وہ بہار گلشن شبیر نامدار،
تیار تھے کہ دین پہ لٹ جائے یہ بہار، تھے وہ بہار گلشن شبیر نامدار، تیار تھے کہ دین پہ لٹ جائے یہ بہار، شوق جہاد میں رہے بے چین و بے قرار، تاریخ میں ہے لفظ وہ اکبر کے یادگار، ہم حق پہ ہیں تو فکر نہیں کوئی اے پدر، ہم حق پہ ہیں تو فکر نہیں کوئی اے پدر، اب موت آئے ہم پہ کہ ہم جائیں موت پر، ہم حق پہ ہیں تو فکر نہیں کوئی اے پدر، اب موت آئے ہم پہ کہ ہم جائیں موت پر، دشت بلا میں آئی جو عاشور کی سحر، رخصت جو رات ہو گئی منہ اپنا ڈھانپ کر، فرمایا شہ نے اکبر ذی جاہ سے ادھر، فرمایا شہ نے اکبر ذی جاہ سے ادھر، جی چاہتا ہے آج اذاں تم دو اے پسر، جی چاہتا ہے آج اذاں تم دو اے پسر، گونجی فضائے دہر میں آواز مصطفیٰ، کونین بول اٹھے اس آواز کے فدا، کونین بول اٹھے اس آواز کے فدا، بعد نماز گرم ہوئی رزم کربلا، وقت سحر سے عصر تلک گھر کا گھر لٹا، دریا کنارے جبکہ علمدار سو گیا، اکبر نے شہ کے پاؤں پہ سر کو جھکا دیا، اکبر نے شہ کے پاؤں پہ سر کو جھکا دیا، حسرت سے دیکھا باپ نے بیٹے کے چہرے کو، حسرت سے دیکھا باپ نے بیٹے کے چہرے کو، کس دل سے جانے کہہ دیا اچھا سدھاریو، کس دل سے جانے کہہ دیا اچھا سدھاریو، رخصت کا وہ سما تو ہے باہر بیان سے، کیا نکلا ہوگا ایسے میں ماں کی زبان سے، کہ کیسے ملی تھی رن کی رضا پھوپھی جان سے، کس طرح باہر آئے تھے اکبر مکان سے، اکبر بڑھے جو رن کو تو دل کو سنبھال کے، اکبر بڑھے جو رن کو تو دل کو سنبھال کے، شبیر پیچھے پیچھے چلے اپنے لال کے، شبیر پیچھے پیچھے چلے اپنے لال کے، فرماتے تھے کہ ہائے کرے کیا بنے علی، اکبر تم ہی تھے باپ کے آنکھوں کی روشنی، اکبر تمہارے بعد جہاں میں ہے تیرگی، اکبر تمہارے ساتھ گیا لطف زندگی، اکبر تمہارے ساتھ گیا لطف زیست بھی، رہنا گواہ اے میرے پروردگار تو بھیجا ہے اس کو رن میں جو احمد ہے ہو بہو، آ پہنچا کارزار میں ہم شکل مصطفیٰ، کھینچی جو تیغ حشر وہاں ہو گیا بپا، شاگرد تھا وہ ثانی شیر الہ کا، شاگرد تھا وہ ثانی شیر الہ کا، ایک دم میں فوج ظلم کا نقشہ الٹ دیا، با وصف پیاس حق کے ولی یاد آ گئے، با وصف پیاس حق کے ولی یاد آ گئے، وہ جنگ کی کہ سب کو علی یاد آ گئے، با وصف پیاس حق کے ولی یاد آ گئے، وہ جنگ کی کہ سب کو علی یاد آ گئے، بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے شہ خدا، خیمے میں جانے کیا دل لیلا کا حال تھا، نظریں تھی ماں کی سوئے رخ شاہ کربلا، پیمانہ جیسے ہو یہ پسر کے جہاد کا، نظریں تھی ماں کی سوئے رخ شاہ کربلا، پیمانہ ہو یہ جیسے پسر کے جہاد کا، اتنے میں یک بیک رخ سرور بدل گیا، اتنے میں یک بیک رخ سرور بدل گیا، نیزے کا وار سینہ اکبر پہ چل گیا، نیزے کا وار سینہ اکبر پہ چل گیا، ہاتھوں سے دل کو تھام لیا شہجہات نے، سینے پہ ہاتھ اپنے رکھے ممکنات نے، سر پر اڑائی خاک علم کائنات نے، آنسو بہائے چشم عروس حیات نے، آنسو بہائے چشم عروس حیات نے، ہوش اڑ گئے تھے گردش لیل و نہار کے، دم رک گیا تھا موت کا اکبر کو مار کے، دم رک گیا تھا موت کا اکبر کو مار کے، اے قاتل شبیہ نبی تو نے کیا کیا، اکبر کا سینہ سینہ تھا تیرے رسول کا، اکبر کا سینہ
سینہ تھا تیرے رسول کا، ثابت یہ ہو گیا کہ سرے رزم کربلا فوج عدو میں ایک مسلمان بھی نہ تھا، فوج عدو میں ایک مسلمان بھی نہ تھا۔ تصویر مصطفیٰ کو مٹاتے تھے دہر سے، ڈرتے نہیں تھے کیا وہ خدا کے بھی قہر سے۔ ٹوٹی کمر کو تھام کے سلطان مشرقین، لاش پسر کو ڈھونڈنے رن میں چلے حسین، لاش پسر کو ڈھونڈنے رن میں چلے حسین۔ طوفان تھا جگر میں تو ہونٹوں پہ تھے یہ بین، اکبر تمہارے ساتھ گیا میرے دل کا چین، اکبر حیات کا نہ کوئی اب مزہ رہا، اکبر تمہارے بعد زمانے میں کیا رہا، اکبر تمہارے بعد زمانے میں کیا رہا۔ اکبر کی لاش پائی بہت دیکھ بھال کے، خود کو گرایا شاہ نے پہلو میں لال کے، باہیں گلے میں ڈال دی اپنے نہال کے، باہیں گلے میں ڈال دی اپنے نہال کے، دیکھا کہ ہونٹ ہلتے تھے یوسف جمال کے۔ شبیر نے سنا کہ یہ کہتا تھا سیمبر، بابا اکیلے ہو گئے جاتا ہے اب پسر، ارے بابا اکیلے ہو گئے جاتا ہے اب پسر۔ ہاتھوں پہ اپنے لے کے جواں لال کا بدن، سوئے خیام بڑھنے لگے شاہ پرمہن، چلتے تھے چند گام جو سلطان ظلم نن، پھر رک کے دیکھتے تھے رخ ماہ سیم تن۔ سینے میں درد و کرب کی دنیا لیے ہوئے، سینے میں درد و کرب کی دنیا لیے ہوئے، بڑھتے تھے شاہ بیٹے کا لاشا لیے ہوئے، بڑھتے تھے شاہ بیٹے کا لاشا لیے ہوئے۔ ہاتھوں پہ تھی کمائی یہ 18 سال کی، جب تک رمق تھی بیٹے میں ہمت بھی شے کو تھی، ٹوٹی جو سانس کانپ گیا دست شاہ بھی، لیلا کے دل میں برچھی علم کی اتر گئی۔ اکبر کی لاش سنبھلی نہ جس دم امام سے، اکبر کی لاش سنبھلی نہ جس دم امام سے، زینب تڑپ کے آ گئی باہر خیام سے، زینب تڑپ کے آ گئی باہر خیام سے۔ کوئی بیان کر سکے سرور کے دل کا حال، ذہن بشر میں اس کی کہاں تاب، کیا مجال عرفان زباں کو روک لے، حاصل ہوا مال۔ اب ہاتھ اٹھا کے عرض کرے رب ذوالجلال، دونوں جہاں کی ہم کو سعادت حصول ہو، یہ مرثیہ بصدقہ احمد قبول ہو، یہ مرثیہ بصدقہ احمد قبول ہو۔